ذرا ایسے شخص سے آپ ذرا سنیے گا مرزا علی انجینئر صاحب کا تعارف کہ وہ شخص نیوٹرل ہے بالکل، اور ان کا میدان سیکولرزم کے خلاف گفتگو کرنا ہے، سیکولرزم کے خلاف بات کرنا ہے، ایتھیزم کے خلاف ان کے ساتھ ڈیبیٹس کرنی ہے۔ شخصیت علی انجینئر مرزا کے بارے میں کیا کمنٹ کرنے ہیں ذرا یہ سنیے آپ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ ایک اوپن ویڈیو لیٹر ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے پہ حق رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی پوزیشنز کو پبلکلی چیلنج کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ پچھلے بہت عرصے سے یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے سیکولر طبقے، لبرل طبقے کو، سوشلسٹ طبقے کو آپ کسی نہ کسی طرح سے آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ نے مسلسل اس طبقے کی سپورٹ جاری رکھی۔ میں پاکستان کا جو سیکولر طبقہ ہے ان کی اس حوالے سے میں عزت نہیں کرتا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں کچھ نہ جاننے کے باوجود بھی وہ اسلام کو اس طرح سے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو کچھ بیسکس بھی پتہ ہیں۔ اس حوالے سے میرے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے میں ان کی عزت ضرور کرتا ہوں کہ وہ کم سے کم اپنے موقف میں کلیئر ہیں۔ وہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ آپ کا جو حلیہ ہے وہ اسلامی ہے، آپ کی سپورٹ سیکولرز کے ساتھ ہے۔ اینڈ اٹ از ویری ویری اسٹرینج سچویشن کہ وہ یعنی صحیح جو تاثر ہے نا وہ یہ ابھرتا ہے کہ شاید بہت سی ایسی باتیں ہوں جو شاید آپ کہنا چاہتے ہوں لیکن آپ خود نہیں کہہ سکتے، بیکاز جو آپ نے اپنے بارے میں اپنا جو ایک لوگوں کی ایک رائے آپ نے لوگوں میں اپنی قائم کیا کہ آپ ایک اسلامی فکر رکھنے والے آدمی ہیں، تو وہ باتیں آپ خود نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب آپ لبرل لوگوں کی، سیکولر لوگوں کی جب آپ تعریفیں کرتے ہیں، ان کے ویڈیوز کے نیچے جا کے اپریسیشن کے کامنٹس کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ باتیں آپ خود تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے منہ سے آپ سن کے آپ اپنی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں میں بھی یہی نظریات رکھتا ہوں۔ اب کیسر احمد راجہ صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک نیوٹرل شخص وہ ان کے بارے میں پوری تحقیق کے بعد گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایسے گفتگو نہیں کرتے، پوری تحقیق کی انہوں نے اور اس میدان میں دیکھا کہ علی انجینئر مرزا صاحب اصل ٹاپک کیا ہے، وہ اس وقت کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس کے چینلز پہ جا کر کمنٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں کمنٹس کرتے ہیں مرزا علی انجینئر صاحب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں علی انجینئر مرزا صاحب کس طبقے کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں، ہم جب قرآن میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ وہ انعام یافتہ لوگ، وہ انعام یافتہ طبقات کون سے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ان کو ذکر کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین کا طبقہ، والصدیقین صحابہ کا طبقہ، والشہداء شہداء کا طبقہ، والصالحین اولیاء کا طبقہ۔ یہ 4 طبقات اللہ نے گنوائے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور ہم اللہ سے جب ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب علی انجینئر مرزا صاحب کہاں سے چلے؟ جو اولیاء کا طبقہ تھا، من الصالحین سے، وہاں سے انجینئر مرزا صاحب کی زبان چلنا شروع ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہا، پھر وہاں سے متنفر کیا سب کو۔ پھر اس کے بعد چلے آگے صدیقین صحابہ کے طبقے پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کیا اپنی گندی زبان۔ پھر وہاں سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے چلتے ہوئے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر وہ جو کنفرم جنتی ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، لسان نبوت سے جن کو جنت کی نام لے کر بشارتیں دی گئیں، 10 مبشرہ میں سے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اس کی زبان چلتی گئی اور ان کو اس نے جہنمی کہا، باغی گروہ کہا۔ حضرت یہ 10 مبشرہ کے صحابی۔ اچھا پھر یہاں سے چلا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی اس کی زبان چلتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے چلا آگے چلا صحابہ تک۔ صحابہ ایک پل ہیں جو امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملاتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دیکھو ینتقص احدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک صحابی کی شان کو کم کر رہا ہے، فعلم انہ زندیق، وہ سمجھ جاؤ کہ وہ شخص زندیق ہے۔ تو اس وقت سیکولرزم کے طبقے کو پروموٹ کرنا، الہاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف لے کر جانا، یہ علی انجینئر مرزا صاحب کا مشن ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایسی شخصیت کہہ رہی ہے جو بالکل درمیانی شخصیت ہے۔ اب یہ شخصیت سیکولرزم کے خلاف ایک میدان میں کھڑے ہو کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے تحقیق کی اور پوری تحقیق کے بعد پھر علی انجینئر مرزا کے انٹرویو لینے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ علی انجینئر مرزا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ جس طبقے کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ سیکولرزم کا طبقہ ہے اور آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں یہاں بتانا چاہوں گا علی انجینئر مرزا سیکولرزم کے
طبقے کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، روافظ کو بھی پروموٹ کر رہا ہے، سارے عقائد وہی بتا رہا ہے جو روافظ کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، انجینئر مرزا نے اس کو اٹھا کر بیان کرنا شروع کر دیا. جو جھوٹ، جو من گھڑت، جو غلط روایتیں، جو صحابہ کے اوپر بہتان تراشیاں تھیں، جو قرآن کے اگینسٹ چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری انجینئر مرزا نے دکھانا شروع کر دیا.